تو آج ہم یہ اس کی جو ہے یہ شرح مثنوی رموز بے خودی، اس کو ٹیکسٹ کو ہم وہ شروع کریں گے اس سے۔ پہلا جو تھا اسرار خودی واز کنسرنڈ ود دی انڈیویجول۔ دیکھیں کام جو ہے نا وہ انڈیویجول سے ہی شروع ہوتا ہے، بیکاز انڈیویجولس جب کلیکٹیو اتنی تعداد ان کی ہو جاتی ہے تو پھر دین دے بیکم افیکٹو ان اس پروگرام کو، اس ایجنڈے کو، اس ویژن کو لے کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہیں تو اکیلا تو کچھ بھی نہیں شخص جو ہے وہ کر سکتا۔ سو اسرار خودی کے بعد یہ رموز بے خودی، آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں بس آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں، جو پہلے 2 لیکچرز میں آپ کو بیسیکلی یہ بتایا ہے کہ یہ توحید اور رسالت جو ہے اس کو ہی علامہ نے آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کی بنیادیں جو ہیں وہ آپ کی وہ بنتی ہیں، آپ کی ناٹ اونلی آپ کی ایمان کی بٹ آپ کی سویلائزیشن کی بنیادیں بھی وہ یہی 2 ستون بنتے ہیں آپ کے۔ یہ پہلا شعر جو انہوں نے علامہ نے کوٹ کیا ہے کہ جہد کن در بی خودی خود را بیاب، زو تر واللہ عالم بالصواب، کہ تم بے خودی کے حصول میں کوشش کرو اور اس طرح خود کو پالو اور اس کام میں جلدی کرو اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی کہ اپنی معرفت کے حصول میں جلدی کرنی چاہیے ورنہ موقع ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اب یہ علامہ کا جو کوٹ کیا انہوں نے مولانا کا شعر، وہ اس کے لفظی معنی تو یہ ہیں، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ علامہ نے اس کو یہ شروع کرنے سے پہلے اس کو آئی تھنک وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنی معرفت جو ہے وہ حاصل کرنا، وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے اس معرفت کو حاصل کریں، وہ آپ کو کمیونٹی کے ساتھ انٹر ایکشن اس میں رہ کر ہی آپ کو اپنی وہ معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور فرد جو ہے وہ قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں، یعنی کہ موج جو آپ کی جو انڈیویجویلٹی، اگر اٹس لائک جس طرح کہ سمندر ایک آپ کلیکٹیو آپ کا ایک وہ کمیونٹی کی مثال کے طور پہ لیں تو اس میں سے فرد جو ابھرتا ہے، ایک موج اپنی وہ ڈسٹنکشن شو کرتی ہے نا ان آل دوز وہ کلیکٹیو نمبر آف پیپل، تو اسی کی وجہ سے وہ جو ہے منسلک رہ کر ہی انڈیویجول جو ہیں وہ رائز کرتے ہیں، ادروائز مطلب کہ موج جو ہے اگر وہ دریا سے کٹ جائے وہ پانی، وہ کبھی موج نہیں بن سکتا۔ تو پہلا جو ان کا یہ نظم ہے، یہ اشعار ہیں، اس کا عنوان ہے پیشکش بحضور ملت اسلامیہ، یعنی کہ ملت اسلامیہ کے حضور نظر آنا، یعنی کہ امپورٹنس جو ہے ملت کی، کیا امپورٹنس ہے وہ، اس میں وہ یہ آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس میں جیسا بھی آپ وہ دیکھیں گے کہ عشق رسول کا بھی کانسیپٹ آتا ہے، اور یہ پہلے اشعار کے اندر علامہ 7-8 اشعار میں اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں۔ سو اس میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو الٹیمیٹ جو پروڈکٹ ہے رسول اللہ وسلم کا، وہ ان کی ملت ہے، اینڈ مطلب کہ ناٹ اونلی علامہ یا جو بھی مسلم امہ کے لیے یا ان کی ملت کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، پیپل لائک جمال الدین افغانی، سر سید اینڈ اس لیول کے جو لوگ تھے جو کہ بارڈرز کو بھی جو ہے وہ ٹرانسینڈ کرتے تھے، جمال الدین افغانی جیسے، اینڈ آل اوور دا مسلم ورلڈ ایسے
شخصیات جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں، تو ان کا بھی سارا جو زور تھا ان کا اصلاح کا یا بنانے کا وہ مسلم سویلائزیشن ہی تھا. سو الٹیمیٹ جو پروڈکٹ ہے پروفٹ کا وہ ملت اسلامیہ ہے. الٹیمیٹ گول جو ہے وہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ایک وہ آئیڈیل سویلائزیشن جو ہے آپ اس کو وہ بنا سکتے ہیں، اور یہی علامہ کا ایم ہے اور وہ مقصد ہے، اور اس سے ان کے اشعار سے ظاہر ہوگا. سو اس میں علامہ نے پہلا شعر جو ایڈ کیا ہے وہ ایک شاعر گزرے ہیں عرفی، یہ پتہ نہیں کہاں سے تعلق تھا ان کا، عرفی شراز سے، ایران سے تھے. کہ منکر نتوان گشت اگر دم زنم از عشق، این نشے به من نیست اگر با دیگری هست. کہ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر میں عشق کا دعویٰ کرتا ہوں تو اس کا انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، کہ یہ ایک ایسا یہ جذبہ ہے، اگر یہ میرے میں نہ ہو تو کسی دوسرے میں تو ضرور ہوگا. یعنی کہ ایک یونیورسل اس پیشن کی طرف جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ سو بیسیکلی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر جذبہ ہے عشق کا، اور اس سے انکار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یہ آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ اب آپ جو فلسفی ہوگا میرے خیال میں وہ اس طریقے سے اس چیز کو تو ایکسپلین نہیں کرے گا. وہ کیوں بھائی سلمان، یو آر دا فلاسفر امانگسٹ اس، وائی اس کو جو عشق کا جذبہ ہے اس طریقے سے کوئی فلسفی ایکسپلین کرے گا اسے؟ وہ نہیں کر سکتا. اسے اس کی ڈیفینیشنز دے سکتا ہے، یا دیتے بھی ہیں، دی بھی ہیں انہوں نے، لیکن ایک جو آپ کا جو اس کو ایک مین روح کے طور پر جو آپ کے ایگزسٹنس میں کار فرما ہے جو جذبہ، اس کو اس طریقے سے آئی ڈونٹ تھنک وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور باقی یہ عشق کا جذبہ جو ہے علامہ کا یہ اپنے عروج پر پہنچتا ہی اپنی ود آل اٹس پازیٹیوٹی اینڈ وہ اپنی وہ خدا کی ذات سے ہی منسلک ہو کے، رسول اللہ کی ذات سے منسلک ہو کے وہ پہنچتا ہے، جیسا عباس میں آپ یہ دیکھیں گے. تو اب یہ مسلم امہ سے جو ہے وہ خطاب ہے، اور وہ کہتے ہیں اے ترا حق خاتم اقوام کرد، بر تو ہر آغاز را انجام کرد. کہ خدا نے تم کو ساری اقوام کا جو ہے وہ لاسٹ، یعنی کہ تم کو امت اس نے بنایا ہے اس نے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جو بھی آغاز کیا تھا اس کا انجام اس نے تمہارے اوپر کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ جو آپ کو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر اس کا انجام ہوا ہے تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہے بنسبت دوسری امتیں جتنی آپ سے پہلے آ گئی ہیں. اینڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رسپانسبلٹی کے اوپر آپ کو پورا اترنا ہے، اس کو سمجھنا ہے صحیح اسے، اور اپنے اندر وہ سوچ پیدا کرنی ہے، وہ دیٹ کہ وہ جو باقی ساری آپ کے پیچھے جو اقوام ہیں ان کو کس طرح آپ نے سمونا ہے، ان کو سمیٹنا ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے آپ نے. تو یہ مطلب ٹالرنس کی طرف ہی جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اے مثال انبیاء پاکانے تو ہم گر دل ہا جگر چاکانے تو، کہ اے امت مسلمہ کہ تمہارے جو پاک لوگ ہیں تمہارے اندر وہ اس طرح ہیں جس طرح انبیاء پاک صاف تھے، وہ بھی تم بھی انہی کی طرح ایک پاک صاف وہ شخصیات تمہارے اندر بھی وہ موجود ہیں.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جو علماء ہوں گے اسلام میں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح وہ مثال نہیں، اس میں علماء تو نہیں صرف آتے نا، اس میں تو ہاں پاکانے تو پاک تو دیکھنا وہ صوفیاء کی کیٹیگری بھی تھی، یا ویسے بھی حقیقت میں علماء وہی ہوتے ہیں عمل بھی ہوتے ہیں، عالم وہ عالم جو باعمل ہے، مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کے پاس وہ ریلیجیس نالج ہے یا وہ حدیث اور اس کا علم ہے، صرف وہ تو نہیں کرتے۔ مطلب آپ اس سے کس سے کنفیوز کر رہے ہیں اس کو؟ پاکان کا لفظ جو ہے میرے خیال میں وہ تمہیں کنفیوز کر رہا ہے وہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہی مثال ہے حدیث میں دی گئی پہ جو علماء آئیں گے نا وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے کوئی؟ یہ ہاں، یہ وہی لکھا ہوا ہے مثال انبیاء پاکان کی، جیسے جو پاک بندے ہیں نا وہ انبیاء کی طرح ہیں۔ لیکن مجھے اختلاف ہے علماء کے لفظ سے، علماء نے تو آگے وہ جڑ نکال دی ساری قوم کی۔ اگر سے اس کو باقاعدہ حدیث کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر علماء بطور پیشہ تو نہیں تھا، وہ تو ریفر کر رہے ہیں ولی اللہ کو، نیک صالح لوگوں کو۔ یہ تو بہت بعد میں آتے علماء کا ایک الگ سیکشن ہے۔ تو اس میں یہ جو ہے یہ پاکان از ناٹ اسپیسیفک ٹو علماء، ہاں اس میں مطلب ہے کہ آپ کی امت کے جو کوئی ایسے افراد ہیں جن کے اندر وہ خصوصیات ہیں، اہل تقویٰ آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں اہل تقویٰ کہہ سکتے ہیں آپ، مطلب کہ اہل السلام علیکم جو کہ وہ خدا کا حکم ماننے والے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہیں، با عمل جو ہیں وہ لوگ ہیں، وہ اس کو اس طرح دیکھیں۔ سو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ خدا کے عاشق بھی ہیں، رسول کے عاشق بھی ہیں، اور مطلب کہ ان کے اندر امت کا درد بھی ہے۔ اچھا یہ چیز جو ہے نا یہ آٹومیٹیکلی یہ پیدا ہوتی ہے، جو بھی عشق کے ایسے راستے پہ چلتا ہے جو کہ دعوے دار ہے کہ میں خدا سے عشق کا دعوے دار ہے، عشق رسول کا دعوے دار ہے، تو وہ جو ان کی امت سے محبت جو ہے وہ اس کا ایک جو ہے نا وہ قدرتی اس کا وہ نیکسٹ وہ فیز ہے اس کا۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اے نظر بر حسن ترسا زادائی، اے ز راہ کعبے دور افتادائی، کہ یہ آپ کو وہ بیک گراؤنڈ وہ بیان کر کے کہ آپ تو ایک آخری امت ہیں، تو آخری امت سے اب یہ دیکھیں نا مولانا چاہتے ہیں کہ آپ یو شوڈ بی دا موسٹ یونیک امت ان جتنی بھی دنیا میں اور بھی امتیں ہیں اس میں سے سب سے زیادہ یونیک اور وہ با عمل اور جو ہیں وہ لوگ، یعنی کہ نیک عمل والا جو ہے آپ کو ہونا چاہیے، اور آپ کو جو پیچھے سے جو ہیں امتیں آپ کی جو جتنی آ رہی ہیں ان کو آپ نے ان کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، ناٹ بیکاز اس بیسس کے اوپر یہ نہیں کہ آپ جس طرح آج کل کا ماحول وہ بن گیا ہوا ہے کہ وہ جس طرح یہودیوں کو یہ کمپلیکس ہے کہ ہم چوزن امت ہیں، تو جب آپ وہ بالکل چوزن کی طرف آپ جاتے ہیں تو پھر آپ دوسرے انسانوں کی آپ وہ ان کو طے و بالا کرنے میں وہ آپ کو لگ جاتے ہیں اس میں۔ تو کہتے ہیں نظر بر حسن ترسا زادائی، اے ز راہ کعبے دور افتادائی، کہ تم نے جو کہ تمہارے سے جو اتنی توقعات ہیں، جو تم کو جو کام یا عمل جو کرنا چاہیے تھا وہ تو تم نے نہیں کیا، لیکن کیا کہ تمہاری جو نظریں ہیں وہ یہاں پہ ترسا سے جو مراد ہے کہ یورپ کی تہذیب کے اوپر
تمہاری جو ہیں وہ نظریں جم گئی ہیں، اور یعنی کہ اپنی تہذیب کا جو حسن ہے اس سے تم نے اس کو نظر انداز کیا ہے، اس کی چکا چوند سے جو ہے وہ تمہاری نظر جو ہے وہ خیرہ ہو چکی ہے وہ، اور علم اور ہنر اور ظاہری حسن پر تم نے فریفتہ ہو کر اپنے مذہب سے اور اپنی اقدار سے جو ہے تم نے وہ دوری اختیار کر لی، یعنی کہ آپ ویسٹرن کلچر کے زیر اثر جو آ چکے ہیں، اینڈ جس کو ہم اس چیز کو ڈسکس بھی کر بیٹھے ہیں کہ ہم عموماً کنفیوز کر لیتے ہیں ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن کے اندر. سو جس طرح یہ سعودی عربیہ میں آج کل وہ ہو رہا ہے، اٹ از مور آن دا لائنز آف ویسٹرنائزیشن رادر دین ماڈرنائزیشن. تو اگلے شعر کے اندر وہ آپ کو اس چیز کا احساس وہ دلاتے ہیں ان دو اشعار کے اندر کہ تم کو ایک مثالی ایک لیڈنگ امت بننا چاہیے، تو اس کے برعکس جو ہے تم دوسروں سے اس مطلب کہ ویسٹرن کلچر سے جو ہے تم سے وہ مرعوب ہو گئے ہو، تم نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ تم اس بات کا تمہیں احساس ہے کہ اے فلک مشت غبار کوئے، تو کہ یہ جو فلک ہے سارا، یہ جو ہے یہ آسمان بھی جو ہے یہ تو تمہارے کوچے کی خاک کے برابر نہیں اس کی حیثیت. بلندی کا ہاں، بلندی جو ہے وہ بلندی بھی تمہارے جو ہے وہ تمہارے لیے تو پستی کا رکھتی ہے. شاید آبویسلی اس کو ویسٹرن کلچر کو علامہ اس کو کلچر کو کافی کرٹیسائز کرتے ہیں. سو اے تماشا گاہ عالم رویے تو، کہ تیرا جو چہرہ ہے وہ دنیا والوں کے لیے ایک تماشا گاہ ہے، یعنی کہ تمہاری طرف جو تھا وہ دیکھنا چاہیے، جو دنیا کو دیکھنا چاہیے تم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہو، یعنی کہ تم ان کے حسن سے مرعوب ہو رہے ہو اور تم کو اپنا حسن نہیں نظر آ رہا، یا اپنی جو صلاحیتیں ہیں تم کو نظر نہیں آ رہی، تم ان کی صلاحیتوں سے مرعوب ہو رہے ہو. تم ہم چو موج آتش تہ پا می روی، تو کجا بہرے تماشا می روی. یہ دوسرا مصرع کسی اور شاعر کا ہے، اور اس میں وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ جو ملت اسلامی کی جو عظمت ہے اس کے مقابلے میں کسی اور امت کو وہ عظمت حاصل وہ نہیں ہے وہ، اور جو ہے کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ان سے متاثر ہو کے انہی کی وہ تہذیب اور تمدن کے پیچھے تم وہ بھاگ رہے ہو اس کو. تو اگلے شعر میں یہ کہتے ہیں کہ رمز سوز آموز از پروانائی، در شرر تعمیر کن کا شانائی. اب یہاں پہ وہ بات وہ جو پہلے انہوں نے یہاں پہ جو شعر کوٹ کیا تھا عشق کے بارے میں، عرفی کا شعر کوٹ کیا تھا، اب یہاں پہ اس کی طرف آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس شعر کے معنی ہے کہ تم کسی پروانے سے تڑپنے کی جو ہے وہ اس بید کو سیکھو، اور اپنی اس شرر سے، اپنی اس پیشن سے جو ہے ایک نیا جو ہے وہ ایک محل یا ایک نئی دنیا جو ہے تعمیر کرو. سو وہ آپ کو اس مثال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پروانہ جو چارج ہوتا ہے وہ اپنے عشق کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن اس کو چھوڑتا نہیں ہے وہ شعلے کا جس کا وہ عاشق ہوتا ہے. سو اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پروانے سے یہ سبق سیکھو کہ جس طرح وہ ایک عاشق کی مثال ہے، تو تم بھی اپنے اندر اس طریقے سے عشق رسول کی تڑپ جو ہے اپنے اندر وہ پیدا کرو اس کے اندر، اور اس کی بدولت ہی تمہیں وہ دونوں جہانوں میں سرخ روئی جو ہے وہ حاصل ہوگی تمہیں.
اور اگلے شعر میں اس کو انہوں نے وہ کھلا ہی بیان کر دیا ہے کہ طرح عشق انداز اندر جان خیش، تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خیش، کہ عشق کی بنیاد جو اپنے اندر اس طریقے سے اپنی روح کے اندر اس کو ڈالو کہ تم جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تازہ ہو جائے، جو پیمان ان کے ساتھ جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، اور ان کی اس کا پیمان کا مطلب ہوا کہ پھر ان سے ان کے راستے پہ چلنا، ان کی اتباع کرنا، اینڈ عمل جو ہے وہ ان کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر ان کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ سو یہاں پر اب آپ کو دیکھیں کہ یہ 7ویں شعر میں آ کے انہوں نے تو آپ کو یہ بالکل یہ بتا دیا ہے کہ عشق رسول کے ذریعے ہی آپ کا یہ راستہ جو ہے، یہ امت کا جو ہے وہ کھلتا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ کچھ اپنا اشعار میں وہ اپنے وہ بیان کرتے ہیں کہ خاطرم از صحبت ترسا گرفت تا نقاب روئے تو بالا گرفت، خاطرم یعنی کہ میرا دل جو ہے وہ صحبت ترسا گرفت۔ اب یہاں پہ ترسا سے مراد، ترسا فارسی میں کرسچنز کو بھی کہتے ہیں، یہودیوں کو، شاید یہودیوں کو کہتے ہیں میرے خیال میں، ہیں نہیں، لیکن یہاں پر جو ترسا انہوں نے استعمال کیا نا وہ ایک حسین یا ایک حسین چہرے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ پیچھے بھی انہوں نے ترسا کا لفظ استعمال کیا نا، عیب حسن ترسا زیادہ ہی، تو استعارتاً استعمال ہوا ہے۔ مولانا روم بھی کرتے ہیں اس کو، ہاں ترسا کا لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا ہوا ہے، وہ اس کو وہ کرسچنز کے لیے کرتے ہیں آئے تھے، کیونکہ ویسٹرن کلچر کے اوپر بات کر رہے ہیں نا یہ، تو دیٹ از وائی اس کو جو ہم مرو بھی ویسٹرن کلچر سے جو ہیں وہ ہوئے ہیں ان کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے چہرے سے نقاب جو ہے وہ، یعنی کہ بیسکلی آپ ان استعاروں سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا حسن اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو کسی اور سے مروب نہیں ہونا چاہیے، بنیادی طور پہ آپ کو وہ یہ چیز ان استعاروں میں بتا رہے ہیں کہ ہم نوا از جلوہ یہ اغیار گفت، داستان گیسو و رخسار گفت۔ اب یہ جو ہے کچھ تنقید کر رہے ہیں اپنے ہم اثروں کے اوپر، دوسرے شعراء کے اوپر، کہ جو میرے کنٹمپریریز ہیں، میرے جو ساتھی ہیں، وہ غیروں کے جلوے، ان کے حسن کے بارے میں ہی بیانیہ کرتے ہیں، سارا ان کی شاعری اسی سے ہی بھری پڑی ہے، اور داستان گیسو و رخسار گوس، اور ان کی رخساروں کی اور ان کے گالوں کے، ان کے چہروں کے، ان کے حسن سے ہی ساری شاعری جو ہے ان کی وہ بھری پڑی ہے۔ بردر ساکی جبین فرسود او، وہ اونی کے سامنے جو ہیں وہ سجدہ ریز ہیں، جبینیں گھساتے ہیں ان محبوبوں کے سامنے۔ کو قصہ یہ مغزادگان پیمودو، تو یہ مغزادوں کا یہ تھے، یہ جو یہ استعارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ جو بچے، ہاں مغ بچے اس کو کہتے تھے نا، کہ یہ استعارہ آیا ہے ادھر سے زروسٹرین، ہاں مذہب سے آیا، ہاں تو یہ کائنڈ آف ساکی ہوتے تھے جو کہ یہ شراب خانوں میں تھے وہ، لیکن یہاں پر یہ جو ہے یہ نیگیٹو ہاں کونوٹیشنز کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ادروائز اس کو پازیٹیو کونوٹیشنز کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ عشق کی شراب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ یہ شراب خانوں سے ہی دی جاتی ہے اس کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ من شہید تیغ ابروئے تو وہ کہتے ہیں وہ جو میرے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ تو ان کے حسن و جمال کے چہروں کے جو ہیں وہ فریفتہ ہوں، میں تیرے ابروؤں کے جو ہے وہ مطلب جو تلوار کی، یعنی تیرے حسن کا میں مارا ہوا اے ملت اسلامیہ۔
خاکم و آسودہ یہ کوئے توم، اور میں اے ملت اسلامیہ میں تیرے قدموں کی خاک ہوں، اور تیرے کوئے یعنی کہ تیرے کوچے کی جس طرح جو ہے نا وہ خاک ہے، میں اس کے برابر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ یعنی کہ اس میں بیسیکلی وہ آپ کو یہ جو ہے ملت اسلامیہ کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت اور وابستگی کا اظہار آپ کو بتا رہے ہیں بیسیکلی۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ الستائش گستری بالا ترم پیش ہر دیوان فرو ناید سرم، کہ مجھے جو ہے اپنا یہ شعر و شاعری جو ہے یہ مطلب کہ یہ مدح سرائی والی یا اس طرح کی جو شاعری ہے اس کا مجھے وہ شوق نہیں ہے، اور کسی پیش ہر دیوان فرو ناید سرم، دیوان یعنی کہ کسی امیر وزیر کے آگے جو ہے وہ میرا سر جو ہے وہ نہیں جھکتا۔ یعنی کہ میں اس قسم کی جو ہے وہ شاعری سے میں دور رہتا ہوں۔ از سخن آئین سازم کردہ اند و سکندر بی نیازم کردہ اند۔ تو اب اگلے شعر میں یہ کہتے ہیں کیونکہ مجھے قدرت نے شعر و سخن کی بدولت جو ہے آئینہ ساز بنا دیا ہے، آئینہ ساز بنا دیا ہے، ہاں ریفلیکٹنگ۔ آئینہ جو بناتا ہے تو آئینہ کیا آپ کو دکھاتا ہے؟ آپ کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے نا، وہ آپ کو آپ کا حسن بھی دکھا دے گا اور آپ کی خرابیاں بھی ساری دکھا دے گا، کیونکہ وہ یعنی کہ آئینہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو ایکسیپٹڈ ہے آپ کے یہ شعراء کے اندر، یہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور مولانا نے بھی اس کے اوپر کچھ اشعار جو ہیں وہ کہے ہوئے اس بارے میں کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو مرضی ہو جائے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح کہ قدرت نے مجھ کو اپنی خودی اور معرفت سے جو ہے وہ اپنے سے پوری طرح آگاہ کیا ہے، تو مجھے اب کسی اور کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کو آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں نا کہ آپ کو بھی تو اپنا آپ وہ دکھاتے ہیں نا ایک طریقے سے۔ پوئٹری ان کا آئینہ جو یہ بناتے ہیں وہ پوئٹری اور پوئٹری میں دکھاتے ہیں کہ ملت کا کیا رتبہ ہے۔ جس طرح آئینہ آپ کو سارا کچھ دکھاتا ہے تو علامہ بھی تو آپ کی خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا، پھر آپ کو اپنی وہ صلاحیتیں بھی دکھاتے ہیں کہ جو آپ اس کو بروئے کار آپ لا سکتے ہیں، تو یہ کو آئینہ والا کام ہی ہے نا اسی طرح۔ بہرحال اس استعارے کے ذریعے وہ یہی آپ کو جو ہے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ بار احسان بر نتابت گردنم در گلستان غنچے گردد دامنم، کہ میری گردن کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ غیرت کا سبق بھی دے رہے ہیں آپ کو۔ یعنی کہ بیسیکلی کہ میں کسی کا احسان جو ہے میں قبول وہ نہیں کرتا۔ سخت کوشم مثل خنجر در جہان آب خود می گیرم از سنگ گران، کہ اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے اپنی وہ سخت کوشی کی اور سخت جانی کی بات کی ہے کہ یہ نا کہ میری جو اپنی روحانی آب و تاب اور اپنی معرفت شناسی کا انہوں نے یہاں پہ بیسیکلی اظہار کیا ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سخت کوشم مثل خنجر در جہان، آب خود، اب آب یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی خنجر کی چمک نہیں ہے، اس کی دھار ہے اس کی۔ کو کہہ رہے ہیں کہ آب خود می گیرم از سنگ گران، کہ وہ اس کی وہ تیزی جو اس میں جو آپ اس کو جو فسان پہ رگڑتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ خنجر کی وہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو اس میں اب آپ اس کو مد نظر رکھیں، وہ خود ہی تیغ فسان لا الہ الا اللہ، تو وہ والا بات ہے۔ تو بیسیکلی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ جو انسان کی اندر
جو اس کی انسان کی خود ہی ڈیولپ ہوتی ہے وہ ریزسٹنس سے ہوتی ہے، بائی اوور کمنگ دا ریزسٹنس. تو یہ خنجر کو اگر آپ اس کو دیکھو ریزسٹنس سے ہی اس کے اندر اس کی وہ کاٹنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. تو علامہ آپ کو جو درس دے رہے ہیں وہ آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ریزسٹنس، وہ ریزیلینس اور جو ہے وہ آپ کو اور زیادہ ابھارتی ہے، آپ کے اندر آپ کی شخصیت کو اور زیادہ ابھارتی ہے. اگلے 4 شعروں میں وہ اسی بات کو آگے لے کر جو ہے وہ بڑھتے ہیں کہ گرچہ بحرم موج من بیتاب نیست، ہر کف من کاسہ گرداب نیست، پردہ رنگم شمیمی نیستم، سید ہر موج نسیمی نیستم، در شرار آباد ہستی اخگرم، خلعتی بخشد مرا خاکسترم، بر درد جانم نیاز آورده است، هدیه سوز و گداز آورده است. تو پہلے شعر میں وہ بیان کر رہے ہیں اس استعارے سے کہ میری جو تمام تر ذہنی اور روحانی وسعت اور کشادگی جو ہے وہ میں لیے ہوئے ہوں وہ آپے سے باہر نہیں ہے. یعنی کہ مجھے اپنی آپے سے باہر ہونا کا مطلب ہے اپنے اوپر قابو ہونا. مطلب پیمانہ کسی کا جس میں کوئی زیادہ جل جائے چھلک جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں بھی یہ تو بندہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا، اس کے اندر وہ بہت زیادہ اس کی حیثیت سے مطابق اس کے اندر ہیں ہاں اپنی کیپیسٹی سے یہ سنبھال ہی نہیں سکا اتنا. جس طرح کسی کے پاس زیادہ دولت آ جاتی ہے تو وہ اپنا وہ سنبھال نہیں سکتا تو اس کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. تو دوسرے شعر میں جو وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے دنیا کی یہ جو ظاہری چمک دمک ہے اس سے کوئی مجھے لگاؤ نہیں ہے اور میرا کوئی اس سے جو واسطہ نہیں ہے. یعنی کہ اس میں وہ ایک اپنے فقر کی اور دنیاوی مال و دولت سے بے نیازی کا اظہار ہے. اور اگلے شعر میں بھی یہی ہے استعارے کے طور کے اوپر. یہ جو اخگر کا انہوں نے وہ اخگر ہوتا ہے وہ انگارہ، جلتا ہوا انگارہ، اور وہ جلتا ہوا انگارہ جو ہے اس کے اوپر آ جائیں السلام علیکم، اس کے اوپر وہ خاک کی اس کی ایش کی تہ بیٹھ جاتی نا اس طرح ایک اس کے اوپر وہ لباس اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی انہوں نے کیفیت بیان کر کے پھر وہ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ بردرج جانم نیاز آوردہ سے ملت اسلامیہ سے خطاب ہے کہ میں تیرے در پر اپنی جان کا نذرانہ لے کے آیا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرے لیے تیرے پہ قربان میں لے کے آیا ہوں. ہدیہ سوز و گداز آورداست، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اپنے سوز گداز، اپنے عشق کا، اپنے آہو درد کا وہ میں تمہارے لیے وہ تحفہ میں لے کے آیا ہوں. میں یعنی کہ ایک دعائیہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو مطلب اسے اظہار کا وہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جو ہے اس ملت پر قربان ہونے کے، اس کی بہتری کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے وہ تیار ہیں. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ ز آسمان آبگون یم می چکد، بر دل گرمم دمادم می چکد. کہ آسمان سے آبگون یعنی کہ آسمان سے وہ پانی ٹپک رہا ہے اور میرے دل پر لگاتار ٹپک رہا ہے.
اس استعارے میں وہ بیسیکلی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ الہامی افکار جو ہیں وہ میرے اوپر جو ہیں وہ وارد ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے میرے اوپر جو ہیں وہ وارد ہو رہے ہیں اور لگاتار میرے اس پرسوز دل کے اوپر جو ہے یہ وارد ہو رہے ہیں یہ افکار جو ہے. یہ افکار اب آگے آپ کو یہ بیان ہوں گے وہ کیا ہیں. من ز جو باریک تر می سازمش تاب صحن گلشنت اندازمش. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس مقدار میں وہ جس طرح جو ہے نا ایک وہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے نا, سمجھنا کلاؤڈ برسٹ بالکل, تو وہ کہتا ہے اس طرح جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ میرے اوپر افکار نازل ہو رہے ہیں, لیکن میں کیا کر رہا ہوں کہ میں ان کو ایک باریک ایک چھوٹی سی ندی کے طور پہ اوپر میں ان کو بنا رہا ہوں میں ان افکار کو, اور اس سے مقصد یہ ہے کہ میں تیرے صحن تیرے گلشن کے اندر ان کو میں اس کو ڈال دوں, میں یعنی کہ تمہارے اندر ان کو میں اس طریقے سے ٹرانسفر کروں ان افکار کو کہ وہ بآسانی تمہاری روح کی تمہاری شخصیت کی آبیاری ہو سکے. اور obviously جب آپ کسی پودے کو پانی دیتے ہیں تو اسی سے اس کی گروتھ اور نشو و نما جو ہے وہ ہوتی ہے اس کی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں اس طرح جو ہے تیرے لیے کر رہا ہوں کہ زان کے تو محبوب یار ماستی, ہم چو دل اندر کنارے ماستی, کیونکہ تو ہمارے محبوب کی یار سے بھی جو نا جس طرح فارسی میں کہتے ہیں دوست دارم, تو اس کو جو ہے وہ اس معنی میں آتا ہے کہ میں وہ پسند کرتا ہوں. کہ یہاں پہ جو محبوب کا انہوں نے ترجمہ جو کیا ہوا ہے نا وہ تو خدا کا کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. یہ خواجہ صاحب نے اور اس کو وہ لے گئے. سو اس وجہ سے کیونکہ ہمارے تو رسول کی ہمارے محبوب کی تو امت ہے, اس لیے تو ہمارے دل کے یعنی کہ کنارے میں یعنی کہ ہمارے پہلو میں تو بیٹھی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ کہنا ہے نا کہ کیونکہ دیکھیں آپ کسی شخصیت سے کو محبت کرتے ہیں نا تو وہ آپ کا وہ محبت انکمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ ہر اس شے سے محبت نہ کریں جسے وہ محبت کرتے ہیں. تو یہ وہی بات بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ تجھ سے محبت کرتے تھے اس لیے تو بھی ہمارے لیے محبت کے ہی قابل ہے. اب یہ اب آپ کو آگے وہ دیکھیں گے کہ یہ جو محبت کا کانسیپٹ ہے جو عشق کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر کہ اس میں ہم وہ دعویٰ تو کر جاتے ہیں کہ مطلب جی ہم تو رسول کے عاشق ہیں, پھر بعد میں ہم ایسی چیزوں سے یا ایسے ان کی باتوں سے ہم کہتے ہیں کنارہ کشی کرتے ہیں تو بقول اقبال کے وہ عاشق ہو ہی نہیں سکتا جو پھر جس سے عشق کرتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے وہ جس سے عشق کرتا ہے اس سے آپ دامن پھیریں. اگلے اشعار میں کہتے ہیں کہ عشق طرح فغان در سینے ریخت آتش او از دلم آئینہ ریخت مثل گل از ہم شگافم سینے را پیش تو آویزم این آئینے را تا نگاهی افغانی بر روی خیش میشوی زنجیری گیسوی خیش باز خانم قصه پارینات تازه سازم داغ های سینات. یہ اتنی فارسی پڑھ کے جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ویسے تو سیدھی ٹرانسلیشن ہی بندہ جو ہے وہ پڑھ لے آپ. یہ تم جو ہے نا میرا آدھا ٹائم زیادہ لگوا دیتے تم
انہوں نے لکھی فارسی میں ہے نا، میں لکھی نہیں تو پھر فارسی سیکھو کو تمہیں جو ہے یہ اردو میں سمجھانے کی ضرورت نہ پیش آئے. ضروری ہے. تو پہلے شعر میں تو علامہ جو ہے اس جو ہے اپنے عشق سے یہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ان کی عشق کی شدت جذبات کی بنا پر جو ہے وہ اپنی ایک دلی کیفیت کا وہ اظہار کرتے ہیں. اور یہ دوسرے شعروں میں وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی ماضی کا جو آپ نے میں جو کمال حاصل کیا یا عظمت آپ نے حاصل کی اس کا آپ کو جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو تم نے پہلے اچیو نہیں کی ہوئی. ماضی کا یاد دلانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یا تو آپ کو جو ایک نیگیٹو اسپیکٹ سے اس کو دیکھیں تو آپ اسی یاد میں جو وہ پدر من جو تھے وہ بادشاہ بود اور پدرم سلطان بود والا حساب گاپ کر کے بیٹھے ہیں، تو یا پھر آپ اس سے انسپریشن جو ہے وہ حاصل کریں آپ سے. سو وہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو یہی بتا رہے ہیں. تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بعض خانم قصہ یہ پائی، میں تم کو پرانا قصہ جو ہے میں اس لیے تم کو بتا رہا ہوں کہ تازے سازم داغ ہائیے سینہ، تاکہ جو ان کے سینوں کے اندر عشق کا داغ جو عشق روشن تھا وہ تمہارے اندر بھی ہو اور تم پھر سے اس امت کو ایک اس عالی مقام اور مرتبے کے اوپر تم اس کو لے جا سکو. اب یہ اپنا آگے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ از پہ یہ قوم سے خود نامحرمی، کہ ایک ایسی قوم جس کو اپنے آپ سے واقفیت نہیں، اپنے آپ سے وہ نامحرم ہے، اپنے آپ کو وہ پہچانتی نہیں ہے. خواستم از حق حیات محکمی، میں خدا سے حق سے جو ہے اس کے لیے ایک ایسی زندگی مانگتا ہوں جس کے اندر جو کہ محکم ہو، یا جس کے آپ کو جاوداں کی بھی بات کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو یہ بیسیکلی یہ اگلے جو ہیں نا یہ ان کے جو دعائیہ اشعاری ہیں، یا وہ بتا رہے ہیں اپنی کیفیت کہ در سکوت نیم شب نالان بدم، کہ میں رات کی تاریکی میں، یہ تہجد کے لیے علامہ اٹھا کرتے تھے وہ، تو اس کی خاموشی میں میں نال اپنے آہ و نالہ جو ہے میں خدا کے آگے دعا مانگتا ہوں اس امت کے لیے. اور اس وقت جو ہے کہ عالم اندر خواب و من گریان بدم، سارا جہان تو سو رہا ہوتا ہے لیکن میرے جو ہیں وہ آنسو جو ہیں اس امت کے لیے دعا کی صورت کے اندر جو ہیں وہ بہہ رہے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جانم از صبر و سکون محروم بود، کہ اس وقت جو ہے میری روح وہ چین اور صبر اور سکون سے محروم ہوتی ہے. اور ورد من یا حی یا قیوم. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر آپ یہ دیکھیں علامہ نے کو آپ کو تھوڑے اپنی شاعری کے اندر ورد بھی بتائے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو کس طرح جو ہے وہ آپ کھڑا کر سکتے ہیں. اب حی ہوتا ہے زندہ کرنے والا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ یہ جو ہے جن کے دل مر چکے ہوئے ہیں ان کو پھر سے زندگی، ان کو زندہ کر، اور جب وہ زندہ ہو جائیں تو پھر قیوم جو ہے جو کہ ان کو قائم رکھتا ہے. تو یہ علامہ کہتے بھی ہیں کہ کس کا ورد جو ہے وہ بے شک وہ کیا کرو یا حیو یا قیوم کا. اور آگے ایک جگہ پہ اور بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اپنی شخصیت کو مستحکم کرنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے یا قوی
کا جو ہے اپنی شاعری کے اندر ہی انہوں نے ایسی یہ اللہ تعالیٰ کے کلام بتائے ہوئے ہیں کہ جس کا آپ وہ ورد کر سکتے ہیں اس کا. سو آرزوئی داشتم خون کردمش تاز راہ دیدے بیرون کردمش. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میں ایسی آرزو رکھتا ہوں جس نے یعنی کہ خون کر دیا، یعنی کہ کو کہتے ہیں نا میرا جگر خون ہو جاتا ہے، تو وہ خون جو ہے وہ آنکھوں کے راستے جو ہے وہ اس کا وہ مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی جب آخری لیول آپ کا جو دعا کا سنسیریٹی کا جو ہے وہ ہوتا ہے، یا اپنا وہ جو اس لیول پہ آپ کا عشق وہ پہنچتا ہے، تو وہ آنسو جو ہیں وہ پانی نہیں، وہ مانی کہ وہ پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے، خون کے آنسو جیسے کہتے ہیں نا، خون کے آنسو. ریالٹی میں تو پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ آپ کو اس کو انٹینسٹی کو فیل کرانے کے لیے وہ یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں. سوختن چو لال پہم تا کجا از سحر دریوز شبنم تا کجا اشک خود بر خیش می ریزم چو شم با شب یلدا در آویزم چو شم جلورا افزودم و خود کاستم دیگران را محفلی آراستم. تو اس میں بھی اپنی وہ کیفیتی وہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اپنی اس تڑپ کا، اس کا عشق جذبے کا جو اور بے قراری کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ بارہ انہوں نے تو جو لکھا ہے کہ میں کب تک قوم کی خاطر تڑپ کر اور بے قراری کا شکار رہوں اور اس کے لیے دوسری قوموں سے بھیک مانگوں. یہ آئی ڈونٹ نو اس کی وہ بیک گراؤنڈ یہ وہ ہو سکتی ہے نا، جب وہ آپ یہ جو خلافت کا سلسلہ جو تھا یہ کون سے سن میں چلا تھا؟ یہ وہ تو بعد میں چلا ہے نا، یہ لیکن وہ شروع ہو گیا ہوا تھا جب ورلڈ وار. تو علامہ کا جو تھا وہ یہ تھا نا کہ یہ مطلب کہ ایسی خلافت کو کیا کرنا جو آپ نے بھیک مانگ کے دوسروں سے آپ نے اس کو اسٹیبلش کرنی ہے. مجھے تو بہرحال یہ اسی سوچ کا ہی کوئی کنیکشن لگتا ہے، اسی کے ساتھ ہی. تو کہتے ہیں کہ میں تو ایک اس شمع کی مانند ہوں جو کہ اپنے آنسو جو ہے وہ گراتی ہے. شمع کو آپ دیکھیں نا، اس کے وہ جو ڈراپس، تو اس کو شاعرانہ طور کے اوپر وہ آنسوؤں سے وہ کی جاتی ہے. تو شمع کو انہوں نے ایک طریقے سے جو ہے وہ پرسونیفائی کیا ہے کہ جس طرح کہ ایسا انسان جس کے اس قوم کے درد سوز کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے اس کے افکار جو ہیں وہ لائٹ ایمٹ کر رہا ہے لیکن خود گھلتا جا رہا ہے. یہ وہی چیز یہاں پہ جو ہے وہ باہر کرنے کہ جلویرا افزودم وہ خود کاستم، کہ میں وہ جلوہ تو پیدا کر رہا ہوں لیکن میں خود گھٹتا چلا جا رہا ہوں. شمع جتنا بھی روشنی پیدا کرتی چلی جائے گی وہ خود گھٹتی چلی جائے گی، وہ تاکہ دوسروں کی جو محفل ہے میں اس کو سجا سکوں اسے میں. تو بنیادی طور پر جو ہے نا وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو احساس ہے اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، وہ کتنا گہرا ہے اور کتنا اس کے جو ہے وہ محبت اور درد سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. وہ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ یک نفس فرصت ز سوز سینے نیست ہفتہ ام شرمندہ یہ آدین نیست. میرا یعنی کہ 24/7 جس طرح ہے میری یہ کیفیت ہے، مجھے ایک سانس کی بھی جو ہے وہ میرے سینوں کو اس چیز سے فکر نہیں، یعنی کہ ہر وقت جو ہے وہ میرے وہ اندر اس چیز کا احساس جو ہے وہ پنپتا رہتا ہے. جانم اندر پیکرے فرسودائی جلوائی آہیست گرد آلودائی چون مرا صبح ازل حق آفرید نال در ابریشم اودم تپید نالائی افشاگر اسرار عشق خون بہائے حسرت گفتار عشق فطرت آتش دہد خاشاک را شوخی پروانے بخشد خاک را. تو اس میں وہ بیان کریں کہ مجھے تو ایک لمحے کی جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ فرصت نہیں ہے، دن رات میری ایسی ہی کیفیت رہتی ہے. اور اگلے شعر میں وہی بتاتے ہیں کہ مطلب میں تو ایک کمزور
جان کا ایک یعنی کہ ایک جو ہے شخص ہوں میں، اور یعنی کہ بنیادی طور پہ بتا رہے ہیں کہ میں کمزور جسم میں ایک شخص ہوں، لیکن میری جو روح ہے ان احساسات کی وہ حامل ہے، یعنی کہ روح جو ہے وہ اسٹرانگ ہے وہ۔ اب اگلے جو شعر میں ہے وہی بتاتے ہیں کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو انہوں نے میری فطرت میں ایسا نالا جو عشق کے رازوں کو فاش کرنے والا ہو، وہ انہوں نے میری فطرت کے اندر اس کو عطا کر دیا، اس کو شامل کر دیا اسے، یعنی کہ میری فطرت میں یہ شامل ہے کہ یہ میں یہ آہوزاری اور اس کو ان رازوں کو افشا کرنا جو ہے وہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اب راز کیا ہیں؟ یہ راز یہی ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ خودی کو بیدار کرے، قوم کی خودی کو بیدار کرنا، قوم کو ابھارنے کی جو ہے وہ تلقین کرنا۔ یہ بھی اس سے علامہ کا جو ہے وہ قوم کے ساتھ عشق سے ان کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ یہ آخری 3 اشعار میں جو ہے اس کے وہ رہ گئے ہیں اس میں کہ عشق را داغی مثال لال بس در گریبانش گلے یک نال بس من همین یک گل به دست آرد زنم محشری بر خواب سرشارت زنم تاز خاکت لاله زار آید پدید از دمت باد بہار آید پدید۔ تو اس شعر کے اندر انہوں نے جس طرح جو ہے نا عشق کو انہوں نے پرسونیفائی کر دیا ہے، اس کو ایک ہیومن انہوں نے وجود عطا کر دیا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عشق کے لیے ہے، یہ تڑپ اور یہ بے قراری اور یہ آہوزاری جو ہے یہ ضروری ہے۔ یہ اور اگلے 2 اشعار میں وہی کہتے ہیں کہ من ہمین یک گل بے دستارت زنم، تو میں اسی گل، یہ عشق کا یہ جو پھول ہے میں تیری دستار میں سجاتا ہوں تاکہ تیری خاک میں سے ایک لالا زار وجود میں آئے اور تیرے دم سے باد بہاری ظاہر ہو۔ میں تجھے بیدار کرنے کے لیے اپنی شاعری کا سہارا لے رہا ہوں، اور تاکہ تو اپنا جو ہے وہ شاندار ماضی جو ہے اس کو پالے، اور یعنی یہ بیداری تیرے اندر جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ عشق کے جذبے کے بغیر اگر آپ نے صرف بلندی اپنی حاصل کرنی ہے تو اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتی، تو اسی چیز کو وہ آپ کے اندر وہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ والا تو آج ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ نظمیں ہم سکپ کریں گے جو کہ ہیں نہیں، ان کو ویسے بھی سکپ کر سکتے ہیں میرے خیال میں۔ ہاں اچھا چلو اس طرح دیکھ لیں گے۔ مجھے یہ ہوتا ہے آپ بیچارے بے ہوش نہ ہو جائیں کہیں آپ، مجھے اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز سن کے آپ جو جا کے لاہور ولا پڑتے ہیں یہاں سے باہر نکلیں اس لیے یہ تو تھا کہ ملت اسلامیہ سے خطاب تھا۔ تو اگلا جو اس کا ہوگا کہ جو کہ فرد اور ملت کے باہمی ربط اور تعلق کی حقیقت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا کس طرح وہ بنتا ہے۔